الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك من الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله مولانا العظيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دوسری کڑی لے کے روک گئی رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے مولا تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے ہم پر بھی تیرا ہو کرم تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ سے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر یہ دعا ہے میری رب سے دین اسلام رہے اور عزت قرآن رہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں اللہ تعالیٰ آج کے اس مبارک دن کو ہم سب کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے
عافیت والا، برکت والا اور فضل والا بنائے۔ اللہ پاک تمام قسم کی برکتیں، رحمتیں اس امت کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہوا کہ خالق کائنات نے اس فانی زندگی میں ہمیں مبارک مہینہ رمضان المبارک کی صورت میں عنایت فرمایا، اور اللہ پاک نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم نے اس ماہ مقدسہ میں رمضان کے روزے رکھے، اور اللہ نے آج یکم شوال کو اس عید الفطر کے دن میں اپنے ان بندے اور بندیوں کو جن کے ذمے ایک کام لگایا اور انہوں نے پورا کیا اس ڈیوٹی کو، اس عمل کو، اللہ نے آج کے اس دن میں ان سب لوگوں کی میزبانی کی ہے، اور بندے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مہمانی حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے مہمانی یہ ہے کہ خالق کائنات اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے بندے اور بندیوں پر فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے ان کے ذمے ایک کام لگایا ہے، انہوں نے اس کو پورا کیا ہے۔ یہاں تک کہ فرشتوں کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی بھی توفیق مانگنی چاہیے کہ یا اللہ جیسے آپ نے ہمیں ماہ رمضان میں اپنا ذکر کرنے کی، شکر کرنے کی اور روزہ رکھنے کی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق دی ہے، اے اللہ رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی ہمیں اسی طرح اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ کرے ہم سب لوگ رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی صدقہ خیرات کرتے رہے، رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھیں، رمضان گزر جانے کے بعد بھی میری آپ کی زبان پہ اللہ کا ذکر سجتا رہے، رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود پاک کے نذرانے پیش کرتے رہے۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب اللہ رب العزت سے اس کی توفیق مانگی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے سورہ حشر کی 2 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایمان والوں کو مخاطب ہو کر کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اپنے اللہ سے ڈرتے رہو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کیا سامان بھیجا ہے، کل قیامت کے دن کے لیے اللہ کے ہاں کیا سامان بھیجا ہے، کیا اعمال بھیجے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اس لیے کہ اللہ رب العزت تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہ پہلی آیت کا مفہوم ہے۔ دوسری آیت کا مفہوم یوں ہے، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں
جن کو ہم یہود و نصارہ کہتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں کی وجہ سے، دنیا کے مال و اسباب کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے وہ لوگ اپنے خالق کو، پیدا کرنے والے کو بھول گئے، اور ان کا بھولنا تھا کہ اللہ رب العزت نے سزا کے طور پر ان کو ان کی ذاتوں میں ہی کھپا دیا، اور فرمایا کہ اولئک هم الفاسقون، یہ وہ لوگ ہیں جو فاسق اور فاجر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بچا کے رکھے۔ جو اللہ پاک نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے رمضان کے مہینے میں ذکر کرنے کا، رمضان میں تلاوت کرنے کا، صدقہ خیرات کرنے کا، اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ اس بات کی توفیق دیتا رہے۔ اللہ سے توفیق مانگتے رہیں گے تو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی رہے گی۔ میں اس کی وضاحت میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس بات میں؟ اللہ کے اوامر میں، اللہ نے جس کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کریں، اور نواہی میں اللہ نے جس کام کے کرنے سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں، اور اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو فرائض کی ادائیگی میں۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو گناہوں سے اجتناب میں، اوامر کے حوالے سے اللہ سے ڈرتے رہو، نواہی کے حوالے سے اللہ سے ڈرتے رہو، فرائض کی ادائیگی کے حوالے سے اللہ سے ڈرتے رہو، اور گناہوں سے اجتناب کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ اس کو اوامر کی توفیق بھی عطا کرتے ہیں، نواہی سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں، اللہ فرائض کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا کر دیتے ہیں، اور اللہ گناہوں سے بھی اس بندے کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اللہ کرے اللہ ہم سب کو اپنی نافرمانی سے بچا کے رکھے۔ اس آیت مبارکہ میں 2 دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ۔ پہلے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور بعد میں پھر فرمایا کہ اتقوا اللہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پہلے بھی شروع میں بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اتقوا اللہ، بعد میں پھر ارشاد فرمایا گیا کہ اتقوا اللہ۔ علماء کرام نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ جو پہلا اتقوا اللہ ہے اس سے مراد ہے اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کرنا۔ کیا مراد ہے بھائی؟ اپنے سابقہ پچھلے گناہوں سے توبہ کرنا۔ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہتا ہوں، ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کی؟ کہو الحمدللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما دے۔ جو پہلے ہوا ہم نے رمضان میں گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی ہے، اور ہم اس آیت کے مصداق بنے کہ جس کے بارے میں پیارے آقا اللہ رب العزت کی ذات ارشاد فرماتی توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنو اللہ سے ڈرو اور سچی توبہ کرو، سارے کے سارے توبہ کرو۔ خالق کائنات کا خود ایمان والوں کو یہ پیغام دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے اور بندیوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو تم سارے کے سارے اپنے رب سے توبہ کر لو۔ جب اللہ نے خود کہا مطلب یہ ہے کہ اللہ معاف کرنے والے۔ اللہ کے پاس کوئی آئے تو صحیح۔ بعد میں عرض کر رہا ہوں کہ خالق کائنات نے ہمیں رمضان میں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق بخشی، کہو الحمدللہ۔
پہلے اتقوا سے مراد یہ ہے، اور اس آیت کے آخر میں پھر ارشاد فرمایا کہ واتقوا اللہ، اور پھر تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ اس اتقوا سے مراد ہے آئندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، آئندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ ہم نے رمضان میں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچایا بھائی؟ بولتے نہیں۔ اب بھی بچانا چاہیے، رمضان گزر جانے کے بعد بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہم نے رمضان میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کی آپ نے، اور بعد میں بھی بولو کرنی چاہیے۔ ہم نے رمضان میں نمازوں کی پابندی کی۔ آیا نمازیں صرف رمضان تک محدود ہیں یا رمضان کے بعد بھی؟ ہم رمضان کے بعد بھی نمازوں کی حفاظت کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ ہم نے رمضان میں ذکر کیا، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ذکر کرتے رہے، سبحان اللہ بھی کہا، الحمدللہ بھی کہا، اللہ اکبر بھی کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھتے رہے، اپنے اللہ کو اپنے دل میں بھی یاد کرتے رہے، انفرادی بھی یاد کرتے رہے، اجتماعی بھی یاد کرتے رہے۔ میرے رب کا قانون یہ ہے، اگر کوئی بندہ اللہ کو انفرادی یاد کرتا ہے، اللہ بھی اس کو انفرادی ہی یاد کرتے ہیں۔ اگر کوئی خلوت میں یاد کرتا ہے، اللہ بھی اسے خلوت میں یاد کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اور بندی اپنے اللہ کو جلوت میں یاد کرتا ہے، مجلس میں یاد کرتا ہے، تو اللہ دنیا سے اعلیٰ مجلس میں اپنے اس بندے کو یاد کرتے ہیں۔ اعلیٰ مجلس کیا ہے؟ اللہ اعلیٰ مقرب فرشتوں میں اس بندے کا نام لے کر ذکر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے، فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اکیلا کوئی بندہ یاد کرے گا تو اللہ اکیلے یاد کریں گے، اگر کوئی بندہ مجلس میں اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ اس کو مجلس میں یاد کریں گے۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہم نے رمضان میں تو تلاوت کی ہے، رمضان کے بعد چھوٹ گئی، ہم نے رمضان میں تو جناب نمازوں کی حفاظت کی ہے، رمضان کے بعد نمازیں چھوٹ گئی، ہم نے رمضان میں اللہ کا ذکر کیا ہے، رمضان کے گزرنے کے بعد اللہ کا ذکر چھوٹ گیا، ہم نے رمضان میں اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیا ہے، رمضان کے بعد وہ عمل بھی چھوٹ گیا، ہم نے رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچا کے رکھا ہے، رمضان کے بعد بھی وہ عمل کیا ہو گیا؟ چھوٹ گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے ان کو قابو کر لیا، شیطان نے ان کو کیا کر لیا؟ قابو کر لیا، ایسا قابو کیا فانساہم ذکر اللہ، ایسا قابو کیا کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے۔ اگر میں یہ بات عرض کر دوں تو یہ بیجا نہیں ہوگا۔ کون سی بات؟ کیا بات؟ کہ ہم نے رمضان میں تو جناب اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر و تازہ رکھا، ہم اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو مٹھاس دیتے رہے، ہم اپنے منہ کو مٹھاس سے بھرتے رہے، اللہ کو یاد کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر کے، لیکن رات کو ہوا یہ کیا ہوا؟ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، استحوذ علیہم الشیطان، ایسے لگتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جناب ایسے چھوٹ گئے ہیں جیسے ان کو پورا مہینہ باندھ کے رکھا ہوا تھا، ایسے لہو و لعب میں ہم نکل جاتے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے رمضان کا مہینہ ابھی حاصل کیا۔ کیوں جی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم نے رات گزاری ہے، رات عید الفطر کی رات تھی جس کو ہم نے چاند رات کہا، حالانکہ اس رات کے بھی فضائل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے ارشاد فرمائے۔ کیوں جی ایسا ہے کہ نہیں؟ بڑی مبارک رات تھی،
عبادت والی رات تھی. اس رات کو عبادت کرنے والے کے دل کو اللہ قیامت کے دن زندہ فرماتے. اس رات میں عبادت کرنے والے پر اللہ جنت کو واجب کر دیتے ہیں. اس رات میں دعا کرنے والے کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتے. اب ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس رات کو کس طریقے سے پورا کیا. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہمیں نظر آئیں گے کہ جن کی آج فجر کی نماز بھی قضا ہوئی, جن کی رات عشاء کی نماز بھی قضا ہوئی. کیا اللہ کی رحمت رمضان تک متوجہ تھی؟ کیا اللہ صرف میری آپ کی نمازوں کو, میرے آپ کے ذکر و اذکار کو, میرے آپ کے صدقہ خیرات کو, یا میرے آپ کے روزے رکھنے کو, یا میرے آپ کے ذکر کرنے کو رمضان میں ہی قبول فرماتے رہے, رمضان کے بعد اللہ نے قبول نہیں کرنا؟ ہم نے شو تو ایسے کروایا. تو ثابت یہ ہوتا ہے استحوذ علیہم الشیطان, ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے شیطان نے ان کو قابو کر لیا. فانساہم ذکر اللہ, تو اللہ نے, شیطان نے ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا. یاد رکھنا, میں نے شروع میں خطبے میں آیت پڑھی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا, ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جن لوگوں نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے. اگر اللہ کو بھول جائیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ذاتوں میں کھپا دیں گے, نفسانی خواہشات میں تمہیں کھپا دیں گے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کی اصل حقیقت سے غافل کر دیتے ہیں. اور انسان کی اصل حقیقت کیا ہے, اس پر بھی تھوڑی توجہ دینے لی چاہیے. انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, ایک روح اور ایک جسم. سمجھ رہے بات کو؟ ایک روح اور ایک جسم. اگر بندے کے اندر سے روح نکل جائے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ جسم. ایسے ہی ہے, روح نکل جائے تو بندے کا جسم رہ گیا, بلکہ جسم تو کیا, ہم اس کو میت کہنے لگ جاتے ہیں. روح نکل جائے تو بندے کا نام بھی چھن جاتا ہے. کوئی چودھری ہو, کوئی لیڈر ہو, کوئی بڑی برادری کا بندہ ہو, کوئی افسر ہو, کوئی عالم دین ہو, جب اس کے اندر سے روح نکل جاتی ہے پھر اس کو نام سے پکارا جاتا ہے. بولو یارو, نام لیتے, میت کہتے ہیں. میت کو اٹھاؤ, میت کو اٹھاؤ, یہ کرو, وہ کرو, فلاں کرو, فلاں کرو. میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کے وجود کے اندر جو اصل چیز ہے وہ اس انسان کی روح ہے. کیا ہے بھائی؟ روح ہے. اور قربان جائیں خالق کائنات کی عظمت اور شرافت پہ, اللہ نے روح اور جسم کے مجموعے کے ساتھ اس انسان کو تخلیق کیا ہے. اللہ نے جسم کی خوراک کا انتظام زمین سے کیا ہے اور روح کی خوراک اور غذا کا انتظام اللہ پاک نے عرشوں سے فرمایا. تو انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اصل روح ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے اس روح کی وجہ سے اس ڈھانچے کو انسانیت کے مرتبے پہ فائز کیا ہے. اگر روح نہیں ہے, اگر روح نہیں, پھر یہ انسان نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس روح کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ اس انسان کی ذمہ داری ہے. روح کے تقاضے کیا ہیں؟ روح کی غذا کیا ہے؟ آج ہم بڑے بھولے بن کر کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے. کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے. یہ جھوٹ ہے, یہ جملہ بولنا ٹھیک نہیں. موسیقی روح کی غذا نہیں, موسیقی میرے آپ کے اندر جو نفس ہے اس کی غذا ہے. جو نفس امارہ ہے موسیقی اس کی غذا ہے. جو میرے آپ کے اندر روح ہے اس کی غذا اللہ نے اپنی یاد کو بنا رکھا ہے. جو بندہ اللہ کو یاد کرے گا اپنی روح کو غذا فراہم کر رہا ہے. الا بذکر اللہ
तत्मइन्नुल कुलूब, सुन लो, दिलों को इत्मीनान देना चाहते हो, दिलों में सुकून पैदा करना चाहते हो, अगर दिलों के अंदर इत्मीनान और सुकून डालना चाहते हो तो अल्लाह ताला का जिक्र करो, अपने अल्लाह की याद को अपने दिल में पुख्ता इस्तिकामत इख्तियार दिला दो। अल्लाह की याद से हमेशा तुम्हारी जबान तरोताजा रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता इस जमीन पर क्या कि जमीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को पूछता ना हो। क्या पूछता है? एक हिस्सा जमीन का दूसरे हिस्से से पूछता है, भाई आज तेरे ऊपर अल्लाह का जिक्र करने वाला बंदा कोई गुजरा है? तेरे ऊपर से अल्लाह का जिक्र करने वाला कोई बंदा गुजरा है? जमीन का एक हिस्सा दूसरे से पूछता है, और जिस हिस्से पर, जिस टुकड़े पर, जिस खित्ते पे खड़ा होकर या बैठकर बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, वो हिस्सा बाकी दूसरे हिस्सों पर फख्र करता है कि हां, आज यहां मेरे ऊपर एक अल्लाह का बंदा आया था, उसने यहां पर बैठकर अल्लाह का जिक्र किया। अल्लाह हमें नसीब फरमा दे, अल्लाह हमें नसीब फरमा दे। हमने रमजान में जिक्र किया है, रमजान के बाद भी इंशाल्लाह ऐसे करते रहेंगे। जिक्र करना एक ऐसी बड़ी नेमत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आदमी आता है और आके कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसी चीज का हुक्म करें कि मैं उसमें लग जाऊं। बस मैंने इस्लाम की पाबंदी की है, आमाल किए हैं, मुझे मजीद किसी ऐसी चीज का हुक्म इरशाद फरमाए कि मैं उसमें लग जाऊं, मैं उसमें मसरूफ हो जाऊं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालु लिसानक रतबम मिन ज़िक्रिल्लाहि ताला, ए बंदे, तेरी जबान हमेशा अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहे। मेरे नबी ने नुस्खा बता दिया। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, अल्लाह का जिक्र करना कोई मुश्किल बात है? बोलो भाइयों, मुश्किल बात है? अल्लाह का जिक्र किस चीज से किया जाता है? बोलो बोलो, जबान से किया जाता है। आदमी दुकान पे बैठा हो, ठीक है, सौदा तोल तोल कर लोगों को दे रहा है, दर्जी है तो कपड़े सिलाई कर रहा है, दुकानदार है तो सौदा सेल कर रहा है, चाय बनाने वाला होटल वाला है तो चाय बना रहा है, रोटी बनाने वाला रोटी बना रहा है। ये सारी चीजें हाथों से होती हैं। बोलो यारो, तो जबान पे अगर कहे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जबान पे अल्लाह की याद हो, अल्लाह का नाम बुलंद हो रहा हो, हाथ से काम कर रहा हो, रोटी बना रहा हो, कपड़े सिलाई कर रहा हो, सौदा तोल कर लोगों को बेच रहा हो, जब कोई भी काम कर रहा हो, जब अल्लाह अल्लाह की सदा, सुबहान अल्लाह की सदा, अल्हम्दुलिल्लाह की सदा, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा जब जबान से निकलती रहेगी, उसकी जबान अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहेगी। फायदा इसका यह होगा, एक तो उसकी जबान पाकीज़ा होगी, दूसरा जो काम कर रहा है अल्लाह उसमें भी बरकतों के फैसले फरमाएंगे। हाँ, हम ऐसा मसरूफ हो जाते हैं, अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह माफ फरमाए, हम हाथ से काम करते हैं, जबान का गलत इस्तेमाल करते हैं। मैंने एक दोस्त को भेजा किसी फैक्ट्री में काम के लिए। नाराज ना होना फैक्ट्रियों वाले भाई, नाराज ना होना। तो एक दिन गए, मेरे बहुत करीबी थे, शाम को 9 बजे के करीब वापस पहुंचे। मैंने कहा खैर है, इतना लंबा वक्त? तो कहते यार बस वो काम था इतना। आते मुझे कहते कि मैंने सुबह नहीं जाना। क्यों? कहते यार मैं तो हैरान हो गया कि वहां की मुझे कुछ चीज ही नजर नहीं आई शराफत वाली। हर बंदे की जबान पे गाली और हर बंदा अपनी ख्वाहिश के मुताबिक वहां गाना लगवा रहा है आकर।
کھاتے کے اندر گانے چل رہے ہیں، ہوٹنگ ہو رہی ہے، جناب گالم گلوچ چل رہا ہے، تو ایسی جگہ پہ برکت کیسے آئے؟ کیوں جی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو یارو۔ نہیں، اس کے بعد نہیں گیا وہ ساتھی، وہ میرا دوست نہیں گیا، میرا عزیز نہیں گیا، کہتے میں نے نہیں جانا، ایسی روزی پہ میں تھوکتا بھی نہیں ہوں کہ صبح سے شام تک اللہ کی نافرمانی، گانے بج رہے ہیں، شیطان کو خوش کیا جا رہا ہے، اپنے اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ میں نے عرض کیا ہے اگر بندہ کام کر رہا ہے، زبان پہ اللہ کا ذکر ہے، زبان کی پاکیزگی ایک طرف ہے، اللہ کی محبت ایک طرف ہے، جو کام آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کام میں بھی برکتوں کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ ہاں بھائی، میں یہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، ہم نے رمضان میں روزے رکھے، رمضان میں قرآن کی تلاوت کی، رمضان میں ہم نے ذکر کیا، ہم نے رمضان میں صدقہ خیرات کیا، ہم نے اللہ کی یاد کو اپنی زبان سے تر رکھا ہے، زبان کو مصروف رکھا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ ہم نے درود پاک کا نذرانہ بھیجا ہے، بھیجتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے اس بات کی بھی توفیق مانگیں، یا اللہ رمضان گزرنے کے بعد بھی ہمیں ان عبادات سے محروم نہ فرمانا، یا اللہ ہمیں ان عبادات کی توفیق دیتے رہنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، وہ کر کے انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، تنبیہ الغافلی میں یہ روایت موجود ہے، حکایت موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ تیرے محبوب بندوں کی پہچان کیا ہے؟ توجہ ہے سب کی؟ تیرے محبوب بندوں کی پہچان کیا ہے اور تیرے مبغوض بندوں کی پہچان کیا ہے؟ تیرے پیارے بندوں کی کیا علامتیں ہیں؟ یا اللہ جن پر آپ ناراض ہوتے ہیں ان کی علامتیں کیا ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس بات کو سن لینے کے بعد ہم میں سے ہر بندہ اس بات کی کوشش میں لگ سکتا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کا پیارا بندہ بننا ہے انشاءاللہ۔ بتا دوں، عرض کر دوں، موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، میرے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی، موسیٰ جو بندہ میرا محبوب ہوتا ہے، میرا پیارا ہوتا ہے، میں اپنے اس بندے میں دو علامتیں رکھ دیتا ہوں۔ کتنی علامتیں؟ دو علامتیں، دو صفات، دو عادتیں، دو خاصیتیں میں اپنے اس بندے میں رکھ دیتا ہوں۔ اللہ کرے ہم جب یہ دو چیزیں سنیں تو اللہ مجھے آپ کو عمل کی بھی توفیق دے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ پہلی بات ارشاد فرمائی، اے موسیٰ میں اپنے اس بندے کو اپنے ذکر کی تلقین کرتا رہتا ہوں، میں خدا اپنے اس بندے کی زبان پہ ذکر کو جاری کر دیتا ہوں، میں اپنے بندے کو تلقین کرتا رہتا ہوں، وہ بندہ میرا ذکر کرتا رہتا ہے، پھر میں اپنے اس بندے کا ذکر اپنی بادشاہت میں کرتا ہوں، آسمانوں پہ کرتا ہوں۔ تو پہلی چیز کیا معلوم ہوئی؟ اللہ اپنے بندے کو ذکر کی تلقین کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ کا پیارا بندہ، اس کی زبان پہ اللہ کی یاد رہتی ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اور دوسری علامت فرمائی کہ میں اپنے اس بندے کو اپنی ناراضگی سے اور حرام کاموں سے محفوظ رکھتا ہوں۔ ظاہر بات ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ جو کوئی بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا من تقرب الیہ شبرا، اللہ رب العزت کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ جو بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، کتنی بالشت بھائی؟ ایک بالشت میری رحمت کی طرف آتا ہے، تقرب الیہ ذراعا، میری رحمت ایک ہاتھ بڑھ کر اس بندے کا استقبال کرتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، جو میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہے، ایک ہاتھ بڑھ کے میری طرف آتا ہے، تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بَاعًا، میری رحمت دو ہاتھ بڑھ کر اس بندے کا استقبال کرتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا،
जो कोई मेरा बंदा मेरी तरफ चल के आता है, मेरी रहमत की तरफ चल के आता है, मेरी रहमत उस बंदे का दौड़ कर इस्तकबाल करती है। हाँ, तो अल्लाह ताला जिक्र की तौफीक भी दे, जिक्र की तौफीक भी दे। अल्लाह अपने नाराजगी और हराम कामों से भी हमें बचा के रखें। ये दो बातें हैं अपने अल्लाह के पसंदीदा लोगों की, दो खासियतें हैं, ये दो अलामतें हैं। अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल फरमाए। अल्लाह की याद भी ज़बान पे हो और अल्लाह की नाराजगी के कामों से भी अपने आप को बचा के रखें। अल्लाह के मबऊस लोग कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम का सवाल। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे मूसा, अल्लाह के मेरे मबऊस लोग वो हैं जिनसे मैं नाराज होता हूं, उनके अंदर मैं दो अलामतें रख देता हूं। एक अलामत ये, मैं अपने जिक्र से उनको गाफिल कर देता हूं। हाय, मैं अपनी याद से उनको गाफिल कर देता हूं। और दूसरा ये कि वो मेरी नाफरमानी, नाराजगी के कामों में लग जाते हैं, इसलिए कि मैं उनको उनके नफ्स के हवाले कर देता हूं। अब हमने सोचना है हमारा शुमार किन लोगों में होता है, हम अपने आप को किन लोगों में शामिल करेंगे? अल्लाह के नेक बंदों में शामिल करेंगे या अल्लाह के मबगूज बंदों में? अगर अल्लाह के नेक बंदों में अपने आप को शामिल करना चाहते हैं, फिर आज इस ईद के दिन में, अल्लाह की मेहमानी के दिन में ये अज़म करके उठें कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारी जबान हमेशा अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहेगी और हम अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से बचा के रखेंगे। वगरना कहीं ऐसा ना हो जाए अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए, अपने नफ्स के बंदे बन जाएं, इस्तहवज़ अलैहिमुश शैतान इस आयत के मिस्ताक बन जाएं। फिर कहीं ऐसा ना हो अल्लाह कह दे, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून, और तुमने मुझे बुलाया, मैं खुदा ने तुम्हें बुला दिया, जाओ तुम फासिक और फाजिर ही रहो। कहीं ऐसा ना हो हमारे लिए, कहीं ये ऐलान ना हो जाए, कहीं ये फैसला ना हो जाए। आओ मिल के अज़म करें, मौला जैसे रमजान में आपने हमें इस बात की तौफीक दी है, हमने तुझे राजी किया है, जिक्र के साथ, फिक्र के साथ, सदके के साथ, खैरात के साथ, रोजे के साथ, कुरान की तिलावत के साथ, दूध पाक के साथ, या अल्लाह रमजान के बाद भी ऐसे अपने रजा के काम करने की तौफीक देते रहना। अल्लाह मुझे भी इसकी तौफीक नसीब फरमाए, आपको भी इसकी तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।